ایمان۔ آج کا ٹاپک ہے ایمان۔ پاک کلام بیان کرتا ہے یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے، جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تو 2 ڈاکو وہاں پر موجود تھے۔ ایک نے تنزن یسوع سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا، لیکن دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے؟ اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جان کام نہیں کیا۔ پھر اس نے یسوع سے کہا، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکو نے صرف ایمان رکھا اور خداوند نے اس کے دل پر نگاہ کی، کیونکہ ہمارا خداوند دلوں پر نگاہ کرتا ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ اس نے ایمان سے کہا اور خداوند نے اسے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم مہینوں مہینے دعائیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دہیکیاں دیتے ہیں، آفرنگز کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہم ایمان میں مضبوط نہیں ہیں، ہم شک کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جبکہ ایمان دیکھیے کہ اس ڈاکو نے نہ تو کوئی دہیکی دی ہے، نہ آفرنگ کی ہے، نہ فاسٹنگ کی ہے، نہ اس نے کوئی پریئرز اٹینڈ کی ہے، نہ وہ سنڈے اسکول گیا ہے، صرف اس نے ایمان سے مانگا خدا سے کہ مجھے بھی تو یاد کرنا۔ تو دیکھیے خداوند نے اسی گھڑی اس کو اپنے ساتھ لیا۔ جب ہمارے اندر بھی اس طرح پختہ ایمان ہوگا تو ہم بھی جو خداوند سے مانگیں گے خداوند ہمیں عطا کرے گا، کیونکہ وہ تو کل آج اور ابد تک یکساں خدا ہے۔ وہ تو کل بھی معجزات کرتا تھا، وہ تو آج بھی کرتا ہے۔ اس کی قدرت بدلی نہیں ہے، بلکہ ہم بدل گئے ہیں۔ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی نہیں ہے، تو ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ جو کچھ پاک کلام بیان کرتا ہے، جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یقین رکھو کہ تم کو مل گیا تو وہ تم کو مل جائے گا۔ جب ہم ایمان سے مانگیں گے تو ہم پا لیں گے۔ دیکھیے کہ اس قدر گنہگار آدمی خداوند یسوع مسیح اپنی زبان اقدس سے فرماتے ہیں کہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ گناہ سے نہیں بلکہ گناہ گار سے پیار کرتا ہے۔ یہاں پر ڈاکو پتہ نہیں اس نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنے ڈاکے ڈالے ہوں گے، لیکن اس نے ایمان ہی رکھا خداوند پر، اور خداوند نے اس کی زندگی چینج کر دی اور اسے فردوس میں جگہ دی۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے اپنے خدا پر ایمان لانے کی، تو خداوند بھی ہماری زندگی میں بہت سے معجزات کرتا ہے، وہ کرے گا اور وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم جب ایمان ہی اس پر نہیں رکھتے، جب وہ ہمارے دلوں پر نگاہ کرتا ہے تو ہم بے ایمان ہیں، ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی ہی نہیں ہوتی، تو وہ پھر ہمارے معجزات کو، ہماری دعاؤں کو بھی روک دیتا ہے اور ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک رائٹر نے بھی کیا خوب فرمایا ہے، ایمان نال منگو یسوع سندا دعا مانو۔ تو ہمیں دعائیں اگر قبول کروانی ہے تو خداوند اپنے خدا پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کہیں پیسوں سے نہیں بکتا، ایمان کے لیے کوئی ہمیں چلے کاٹنے نہیں پڑتے، ایمان لانے کے لیے ہمیں کوئی مصیبتیں یا مندروں میں جانا نہیں پڑتا، ایمان لانے کے لیے ہمیں کہیں منتیں نہیں ماننی پڑتی، صرف ہمیں اپنے دل سے ایمان لانا ہے۔ کیونکہ پاک کلام میں خوبصورت مثال ہے کہ اگر تجھ میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے، رائی کا دانہ ہم دیکھتے کہ سب دانوں سے سب بیجوں سے سب سے چھوٹا بیج ہے، اگر ہمیں اتنا بھی ایمان موجود ہے تو اگر ہم پہاڑ سے، اگر ہم درخت سے بھی کہیں گے کہ یہاں سے اکھڑ جا اور سمندر میں جا لگ تو وہ جا لگے گا۔ خداوند نے اس قدر ایمان کی مضبوطی ہمارے اندر ڈالی ہے، لیکن آج بھی ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، شک کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم اس ڈاکو کی طرح چاہے کچھ جتنے بھی گناہ کریں گے، اگر ہم ایمان سے اس کے معافی مانگیں گے تو وہ ہمیں معاف بھی کرے گا اور ہمیں ساتھ اپنے لے کر بھی جائے گا، اپنی بادشاہی میں بھی داخل کرے گا۔ آمین۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔